بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ تو بھائی اللہ کی عبادت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ روزہ وہ قبول ہوگا جو حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا، حج وہ قبول ہوگا جو سرکار کے طریقے کے مطابق ہوگا، بھائی نماز بھی وہ قبول ہوگی جو سرکار کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ نماز کیا ہے؟ چل حقیقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ جس طرح حضور نے رب کو بنایا ہے، ہم نے حضور کی نقل کرنی ہے تو رب نے مان جانا انشاءاللہ۔ جب رب مان گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ہر عبادت میں، اور سب سے بڑی عبادات میں عبادت ہے نماز۔ اتحیات تک ہم پہنچے تھے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں درود شریف مہر ہے، مہر۔ اور بھائیو کوئی خط ہو اور اس خط کے نیچے مہر لگی ہو تو بات سمجھ آتی ہے، خط مقبول ہوتا ہے، درخواست مقبول ہوتی ہے۔ ایسے کہہ لو قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، میں نے اتحیات کیا، اللہ پاک کی تعریفیں بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ پاک سے سوالات کیے، اب یہ سارا کچھ تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جب درود پاک والی مہر لگائیں گے۔ ہاں، درود پاک والی مہر ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ تیرا دین ہم تک پہنچانے میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں میرے محبوب نے، میرے آقا نے برداشت کی ہیں، لوگوں کے پتھر کھائے ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس لیے ربا میں نماز پڑھ کے، میں رکوع کر کے، میں سجدہ کر کے اب میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، میں آقا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج، علی محمد، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، اور آپ کی اولاد پر بھی رحمتیں بھیج۔ کما صلیتا، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی تھیں، کما صلیتا، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی تھیں، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد پر، جیسے تو نے ان پر رحمتیں بھیجی تھیں مالکا، ویسے ہی تو میرے محبوب، میرے آقا پر، میرے پیر و مرشد پر، میرے رہنما پر، میرے مقتدا پر، میرے اسوہ حسنہ پر، یا اللہ اسی طرح رحمتیں بھیج۔ انکا حمید مجید، اللہ تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، اللہ تعریفیں تیری ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ برکتیں بھیج محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر کما بارکتا جیسے تو نے برکتیں بھیجی تھیں علی ابراہیم کس پر ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل اور اولاد پر یا الہ العالمین اسی طرح برکتیں بھیج انکا حمید مجید یا اللہ تو تعریف کیا گیا شانوں والا اور عظمتوں والا ہے میرے محترم بھائیو درود کی بڑی شان ہے بڑا ہی مقام ہے درود کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول پاک سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں اس میں آدھا گھنٹہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور آدھا گھنٹہ اپنے لیے اللہ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے نبی پاک نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے زیادہ درود پڑے گا تو تیرے لیے اور اچھا ہوگا یا رسول اللہ پھر میں تیسرا حصہ پونا گھنٹہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 15 منٹ صرف اللہ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے نبی پاک نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے لیکن درود کی مقدار اگر تھوڑی زیادہ کر دے گا تو تیرے لیے اور اچھا ہو جائے گا ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر پورا گھنٹہ میں آپ پر درود پڑھتا رہوں تو یہ کیسا ہے حضور نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمکا ویغفر ذنبکا اگر پورا گھنٹہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا اللہ دنیا کی ساری ٹینشنیں بھی دور کر دے گا آخرت میں گناہ بھی معاف کر دے گا درود پاک کے بڑے فائدے ہیں بھائی بہت فائدے ہیں نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ واحدن جو 1 دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرماتا اللہ اکبر درود شریف پڑھ لیا نماز میں اتحیات میں درود شریف پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ دعائیں تو بہت پڑھتا ہوں لیکن درود کے بعد کوئی خاص دعا بتا دیجئے جو آپ بھی پڑھتے ہوں اور میں بھی اس کو پکی طور پر پکڑ لوں مضبوطی سے پکڑ لوں کیونکہ درود پاک کے بعد تحیات میں جو مرضی دعا پڑھ سکتے ہیں جو بھی دعا آتی ہے فرض نماز میں تو وہی جو عربی میں ہو فرض کے علاوہ جو زبان آپ کی ہے اس زبان میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں درود شریف کے بعد دعاؤں کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے ایک دعا سکھائی بڑی کمال دعا ہے یار یہ دعا جو ہے نا یہ سمجھ کر پڑھی جائے نا تو روح جسم کا ایک انگ جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے گرم ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے توجہ کرنا دعا کیا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا نبی پاک نے سکھایا حضرت ابو بکر صدیق کو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیے گناہ کر کر کے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انتا اللہ میرے ظلموں کو بھی تو جانتا ہے میں نے اپنے آپ پر جو زیادتیاں کی ہیں تیری نافرمانیاں کر کر کے مالکہ تو اس کو بھی جانتا ہے اللہ لا یغفر الذنوب الا انتا تیرے سوا میرے ان پاپوں کو کوئی دھونے والا نہیں ہے اللہ جو پوشیدہ گناہ کرتا رہا ہوں مالکہ جو اعلانیہ گناہ کرتا رہا ہوں مالکہ
کا جو چھپ چھپ کے اپنے آپ پر زیادتیاں کرتا رہا ہوں، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے معاف کر دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، مالکا مجھ پہ رحم کر، مالکا مجھ پہ رحم کر اور تو مجھے معاف کر دے۔ مغفرۃ من عندک، سونے ربا میرے پاپوں کی طرف نہ دیکھ، تو اپنی مغفرت کی طرف دیکھ۔ میرے ربا تو اپنی مغفرت کی طرف دیکھ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ ربا۔ انک انت الغفور الرحیم۔ مالکا میں اس لیے تیرے سامنے عرض گزار ہوں کہ بخشنے والا بھی تو ہی ہے اور رحم کرنے والا بھی تو ہی۔ خدا کی قسم نماز کا ترجمہ سمجھ کے پڑھی جائے نماز تو قسم اللہ کی اتنی لذت ہے نماز میں، اتنی چاشنی ہے نماز میں۔ اور دعائیں رسول اللہ نے سکھائیں، درود شریف کے بعد آپ نے فرمایا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ قبر کی رات اندھیری ہے، اللہ میں قبر میں جاؤں تو اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، میرے مالکا جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ، یا اللہ مجھ پر تاوان پڑ جائے، مجھ پر چٹی پڑ جائے، نقصان پڑ جائے، اللہ تو اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ تو اپنی حفاظتوں میں رکھنا۔ اور پھر ایک اور دعا جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر، اس کے ترجمے پر غور کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ربا میری درود پڑھ کے تیرے سے ایک کی التجا ہے کہ مالکا مجھے نمازی بنا دے، صرف مجھے ہی نہیں ومن ذریتی، اللہ میری ساری اولاد کو نمازی بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، ربا میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ پہلا سوال اپنے لیے کرتا ہوں، دوسرا سوال اپنی امی اور اپنے ابو کے لیے کر رہا ہوں۔ ربنا اغفر لی، ربا تو مجھے معاف کر دے، ولوالدی میری امی کو معاف کر دے، میرے ابو کو معاف کر دے، وللمؤمنین اللہ تمام مومنوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھی، سکون سے پڑھی، سمجھ کے پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ پڑھی۔ سر کا جب رکھا سجدے میں تو دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے۔ اتحیات میں بیٹھا تو دو زانو ہو کے خدا کی عدالت میں بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر 2 رکعات صرف نفل پڑھ لے، صحیح وضو کر کے سمجھ کے نماز پڑھ کے، میں منبر رسول پر کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے کھلا ہے، حضرت نبی پاک نے فرمایا ہے اس طرح کر کے جو 2 رکعات پڑھ لے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے گناہوں سے پاک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ نماز سمجھ کے سنت طریقے کے مطابق پڑھنی ہے میرے بھائی، آرام سے پڑھنی ہے، سکون سے پڑھنی ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے، ترجمے پر غور کرنا ہے، اپنا دل اور دماغ نماز پر رکھنا ہے۔ جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ میرا تو سب کچھ میرا رب ہے، اللہ تو ہی ہے میری زندگی کا مالک، میری موت
موت کا مالک، میرے رزق کا مالک، میری اولاد کا مالک، میرے کاروبار کا مالک اللہ تو ہی ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ ایسے کر کے ہینڈز اپ کیے، ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جس چیز کا، با جماعت نماز میں جس چیز کا خصوصی طور پر اہتمام فرماتے تھے وہ تھا پاؤں سے پاؤں ملانا، کندھے سے کندھا ملانا۔ آج آپ پاکستان کی 100 مسجدوں میں نماز پڑھیں گے نا، بیشتر مساجد میں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر تم اپنے قدموں سے قدم نہیں ملاؤ گے، دوسرے کے قدموں کے ساتھ قدم نہیں ملاؤ گے نا، اللہ تمہارے دلوں میں نفرتیں ڈال دے گا۔ آج دیکھ لو ہماری نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے ہماری اتنی نفرت بڑھتی جا رہی ہے؟ نا نا نا، اس کے ساتھ تو میں نے نہیں بولنا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ وہابی گستاخ رسول ہے بھائی، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ بریلوی مشرک ہے بھائی، یہ کون ہے، یہ دیوبندی فلان ہے، یہ شیعہ کافر ہے، اس طرح کر کے یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون۔ ایسے نفرتیں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، قدم سے قدم ہم ملاتے نہیں ہیں۔ قدم سے قدم ملانا جماعت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو تم قدم سے قدم ملاؤ گے یا پھر اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ آج ہمارے دلوں میں اختلاف پڑ گیا ہے کہ ہم قدم سے قدم، ایک بندہ اتھے کھلوتا ہے، ایک اتھے کھلوتا ہے، ایک اتھے کھلوتا ہے، تو اتھے وکھرے وکھرے کھلوسی تے کاری نماز پڑھنا نہیں، مسیتے کی لینا ہے بھائی؟ مسجد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کرنے سے پہلے آواز لگایا کرتے تھے، اللہ کے رسول آواز لگایا کرتے تھے، سووا صفوفکم حاذو بین المناکب والاقدام سدوا الخلل۔ ترجمہ کرو، آج بھی خانہ کعبہ کے امام صاحب بھی آواز لگاتے ہیں نا، اللہ آپ سب کو خانہ کعبہ لے جائے، ہون بھی نہیں آمین کہیں گے، اللہ پاک آپ سب کو مدینے لے جائے اور وہاں آپ نماز پڑھیں تو امام صاحب آواز لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، حاذو بین المناکب والاقدام، قدم اور اپنے کندھے آپس میں ملا لو، آپس میں سد الخلل، اور جو خلال ہے، جو وقفہ ہے درمیان میں سے، اس کو کیا کر دو؟ ختم کر دو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کرنے سے پہلے لوگوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ ملاتے تھے، آج ہم نے اس کا اہتمام ہی چھوڑ دیا۔ آج یا تو پھر ایسے کئیوں نے ایسے اپنی ٹانگیں بکھیری ہوتی ہیں اور کئیوں نے بالکل ایسے کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جب جماعت میں کھڑے ہوں اپنے جسم کے مطابق قدم کھولنے، اور امام کی طرف آپ نے ملنا ہے، ادھر والوں نے ادھر ملنا ہے، اور اگر کوئی پاؤں نہیں نہ ملاتا تو زبردستی نہیں کرنی، اس کے ساتھ زبردستی پاؤں نہیں ملانا۔ ہمارے ہاں پاؤں ملانے کا نا کئیوں کو ویسے ہی مالیہ کھولیا ہو گیا ہے، وہ پاؤں پہ پاؤں چڑھا دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے۔ اگر وہ نہیں ملاتا تو نہ ملائیں۔ ہم نے دروازے پر دستخط دینی ہے، دروازہ توڑنا نہیں سمجھ آئی؟ دروازے پر کیا کرنی ہے؟ دستخط دینی ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہونا یہ جماعت کا حصہ، اللہ کے رسول اس کا خاص اہتمام کرتے۔ اور ایک اور آپ اہتمام کرتے، آپ فرماتے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے لیؤتم بہ، تاکہ تم اس کی اقتداء کرو۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بعد میں تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن کی قرات کرے تو تم چپ رہو۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، فقولوا ربنا لک
الحمد، تم کہو اے ربا تیری ہی تعریفیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس لیے تو میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام، کیا وہ بندہ ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا۔ امام جب پورا سجدے میں چلے جائیں تو پھر اپنی کمر کو جھکانا ہے۔ اگر امام صاحب کے منہ سے اللہ ہی نکلتا ہے وہ پہلے ٹھک کر کے سجدے پہ آؤں گا، بھائی کوئی فائدہ نہیں جلدی کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں۔ جانتے ہو تو ہی چھٹنی جو امام صاحب نے سلام پھیرنی، اس تو پہلے جانتے نہیں نہ چھوٹ سکتی، تو جلدی کرنے کا کیا فائدہ بھائی؟ اس لیے جلدی نہیں کرنی، امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ کرامن کاتبین کی طرف ہم متوجہ ہوئے، ہم نے ان کو سلام کیا۔ کیوں سلام کیا؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہم پر مامور کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مالک نے قرآن میں فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں جو جو تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو جو تم کرتے ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے سب سے بڑے عالم، قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے بھائی، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں میں پچھلی صف میں ہوتا تھا، میں نبی پاک کے ختم ہونے کو اللہ اکبر سے پہچان لیتا تھا۔ کس سے بولیں گے؟ سب بولیں گے اللہ اکبر۔ سلام پھیرتے ہی آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلتا تھا، اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 دفعہ استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ پڑھی تو نماز ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ کے رسول اونچی آواز سے اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ در حقیقت اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا نا وہ میں ادا نہیں کر سکا، مالکہ اگر میرے قیام میں، میرے رکوع میں، میرے سجدے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو مالکہ تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار بہت ضروری ہیں میرے بھائی۔ نماز کے بعد دعا کرنا فرض ہے، نماز کے بعد دعا کرنا فرض ہے، نماز کے بعد دعا کرنا بولیں فرض ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بھائی، نماز کے بعد دعا کرنا فرض ہے، لیکن یہ والی دعا نہیں جو ہمارے پاکستان میں امام صاحب بھی کہتے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور امام بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور یہ اجتماعی طور پر دعا کریں، یہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی آپ کی حدیثوں سے ثابت نہیں۔ نبی پاک نے یہ والی دعا نہیں کی، بھلا کون سی دعا کی ہے؟ وہ دعا میں آج آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ نماز کے بعد کون سی دعا کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان ہے جس کا نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑا نبی پاک اس سے پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا معاذ بن جبل کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کی لگام پکڑ کے، سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہے ہیں، معاذ سواری پر بیٹھا ہوا ہے، معاذ کہتا ہے یا
یا رسول اللہ میں بھی نیچے اتر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھے رہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم بیٹھے رہو۔ پھر حضور نے معاذ کے جناب ایک موقع پر حضور نے معاذ کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یار سمجھو یار، میں اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، آپ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں قربان ہوں۔ یار وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو سرکار کہہ رہے ہیں میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے بھی واپس کہا یا رسول اللہ انی احبک فی اللہ، اے اللہ کے رسول میں بھی اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا معاذ پھر ایک محبت کی میں تمہیں محبت کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں محبت کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ قبول کروں گا۔ آپ ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا لا تدا دوبرہ کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تم نے یہ الفاظ نہیں چھوڑنے، یہ الفاظ ساری زندگی تم نے پڑھنے، آگے پہنچانے۔ الفاظ کیا ہیں بھائی؟ وہ الفاظ ہر فرض نماز کے بعد وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے حضرت معاذ کو۔ پتہ کیا دعا ہے؟ رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی کا۔ کہو سبحان اللہ۔ رب اے میرے رب آئینی تو میری مدد فرما علی ذکری کا کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، و شکری کا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں، و حسن عبادتی کا میرے مالکا تو مجھے توفیق دے، تو میری مدد فرما کہ میں تیری اسی طرح عبادت کرتا رہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ یاد کرنی ہے دعا بھائی، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا۔ اس کے بعد نبی پاک پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا بڑا کلمہ، اتنا بڑا جس کو ہم ہمارے یہاں پاکستان میں چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ یہ جو 6 کلمے بنائے ہوئے ہیں نبی پاک نے نہیں بتائے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ کسی نے بیٹھ کے بنائے ہیں یہ 6 کلمے۔ تو یہ باتیں ہیں، بس دعائیں ہیں۔ کلمہ تو ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ کلمہ ایک ہی ہے، باقی یہ بناوٹی ہیں سارے۔ تو خیر یہ لا الہ الا اللہ وحدہ جس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں نا، یہ دعا بڑی کمال کی ہے، اتنی کمال کی دعا ہے، اتنی کمال کی دعا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے نا، ایک دفعہ، توجہ میری طرف ہو، جو ایک دفعہ پڑھتا ہے نا یہ کلمہ ایک دفعہ، آپ نے فرمایا زمین و آسمان کا خلا اللہ اس کے لیے نیکیوں کا بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد نبی پاک کیا پڑھتے؟ آپ پڑھتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا۔ بس یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے جو میں تو
कहता हूँ अगर मेरे नमाजियों में से 10 बंदों को ये बात समझ आ गई ना, 10 बंदों को, तो इंशाअल्लाह मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो करना, हुजूर क्या समझाते हैं, पढ़ाते हैं। हुजूर ने नमाज के बाद दुआ जो सिखाई वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, अल्लाह जो तू दे कोई रोक नहीं सकता, वला मूतिया लिमा मनाता, और जो तू रोक दे कोई दे नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अब इसको ज़रा कुरान से, ज़रा इसका तर्जुमा कुरान से करूं। 22वां सिपारा सूरह फातिर आयत नंबर 4, मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, मा यफ्ताहिल्लाहु, जो खोल दे अल्लाह ताला, लिन्नासि, लोगों के लिए, मिन रहमतिन, कोई रहमत, फला मुमसिक लहू, उसको कोई बंद, अब बोलो यार उसको कोई बंद, पता नहीं कारी साहब की हो गया, बंदिश हो गई है। जिन्ना नजूमियां दा, मौलवियां दा, तवीज़ां दे वेचण वालियां दा, पीरां दा कारोबार इत्थों ही तो चलता है, इत्थों ही तो कारोबार की इब्तदा होंदी है। बंदिश हो गई है, रिश्ते बंद हो गए ने, कारोबार बंद हो गया है, पता नहीं ऐ हो गया है, हो गया है। अल्लाह क्या कहते हैं, मा यफ्ताहिल्ला, जो अल्लाह खोल देना, फला मुमसिक लहू, बोल दे नहीं आप, पता नहीं आपको समझ नहीं आई। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह खोले उसको कोई बंदिश कर सकता, वमा युमसिकु, और जिसको अल्लाह बंद कर दे, फला मुरसिल लहू, उसको कोई खोल नहीं सकता। जे अल्लाह ने बंद किया है तो कोई खोल नहीं सकता, ते जे अल्लाह ने खोलिया तो कोई बंद नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता, वला मूतिया लिमा मनाता, वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहु अकबर। और इसके बाद नबी पाक ना कुरान की सबसे बड़ी आयत तिलावत किया करते थे, कुरान की सबसे बड़ी आयत। तो जो करना, नबी पाक ने फरमाया, आज ये बात ना आपने ना, मेरी बात नहीं, हुजूर की ये बात आपने दिल पर लिख कर लेके जानी है, दिल पर। मैं अगले हफ्ते किसी से भी पूछूं ना, सवाल करूं, तो वो उठ के मुझे बता दे कि आपने ये बात सुनाई थी। तो जो करना, दिल पे लिख कर लेके जानी, दिल पे। वो क्या, नबी पाक ने फरमाया, मन करा आयतल कुर्सी दोबरा कुल्ल सलात मकतूबा, जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा, आपने फरमाया उस बंदे और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के और कोई फासला ही नहीं रह जाता। इधर से फौत होगा और उधर कहाँ दाखिल हो जाएगा, मेरी बात नहीं भाई, हुजूर की बात है, हुजूर की बात है। आयतल कुर्सी इतनी बड़ी आयत है, कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल इखलास, और कुरान की सबसे बड़ी अजमत और शान के लिहाज से आयत आयतुल कुर्सी। अल्लाह, ये दोनों ही नबी पाक हर नमाज के बाद पढ़ते थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि आपका एक सिहाबी फौत हो गया है। हुजूर अपने सिहाबा के साथ ना उसका जनाजा पढ़ाने गए। उस सिहाबी का नाम था मुआविया बिन मुआविया। मुआविया बिन, एक तो हज़रत अमीर मुआविया है ना, ये है मुआविया बिन मुआविया। इनका नाम भी मुआविया है, इनके अब्बू का नाम भी मुआविया है। ये सहाबी रसूल हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मुआविया बिन मुआविया फौत हो गए। हुजूर सारे सहाबा को लेके ना उनके महल्ले में नमाज जनाजा पढ़ाने गए। आगे आपने देखा कि हज़रत जिब्रील पहले ही खड़े हुए। तवज्जो करो, तफसीर इब्न कसीर में ये रवायत मौजूद है, और तफ़हीमुल कुरान मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब में तफ़हीमुल कुरान में भी ये रवायत मौजूद है। तो जनाबे वाला क्या हुआ कि जिब्रील आगे खड़े हुए, नबी पाक हैरान हो गए।
آپ نے فرمایا جبریل آپ یہاں، میں تو جنازہ پڑھانے ہوں، آپ یہاں کیسے؟ یا رسول اللہ ذرا ادھر نظر کیجئے۔ جب آپ نے نظر اٹھائی تو 40,000 فرشتے بھی حضرت جبریل کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھایا، حضور نے نماز جنازہ پڑھایا، صحابہ نے پڑھا، جبریل نے پیچھے پڑھا، 40,000 فرشتوں نے پڑھا۔ یار اس بندے دے کڈے نصیبے نے۔ کیا نام ہے اس بندے کا؟ تسی ہونی بھول گئے ہوتے، معاویہ بن معاویہ ان کا نام ہے۔ تو جناب کتنے اس کے نصیبے، جبریل، 40,000 فرشتے، صحابہ اور حضور اس کا نماز جنازہ پڑھا رہے۔ جنازے کے بعد جبریل سے نبی پاک نے پوچھا کہ آپ اتنے فرشتوں کو لے کے آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے کیونکہ اس کو سورہ قل هو اللہ احد سے پیار تھا۔ سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو کس سے پیار تھا؟ یہ سورہ اخلاص بڑی عظیم صورت ہے، یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ پڑھتا ہے نا، اللہ پاک اس کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنا اپنی جگہ، لیکن 3 دفعہ، اب پڑھ لیں ذرا، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسی توحید بیان ہوئی ہے، ایسی توحید بیان ہوئی ہے کہ خدا کی قسم جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی، اور قرآن کی سب سے بڑی یہ تو صورت ہے، اور جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، سبحان اللہ، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اب آیت الکرسی کا نا میں ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ پر واضح ہو جائے کہ کیوں آیت الکرسی پڑھنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، موت کے فوراً بعد جنت میں چلا جائے گا، جو ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم ہمیشہ قائم رہے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تمہیں نظر آ رہا ہے، لہو یہ سب اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، الا باذنہ، کوئی نہیں بول سکتا اس اللہ کے سامنے، کوئی نہیں بول سکتا، الا مگر باذنہ، اس کی اجازت سے، وہ اجازت دے گا تو کوئی بولے گا، جو بھی بولے گا پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا تو تب بولے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، ہمارے پاکستان میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی تے بابے فرید دا لڑ پھڑیا، ہاں حکا رکھیا ہونا قیامت والے دن، حکا وہ کہندا ہے، میں نے خود بیان سنا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، حکا رکھیا ہونا ہے، حکا ایک پاسے بابے فرید نے بیٹھیا ہونا ہے، ایک پاسے اللہ نے بیٹھیا ہونا ہے، تے کش لانا ہے کھچ کے، بابے نے کہنا ہے اللہ جی ذرا کھچ کے کش لاؤ، تے جس ویلے اللہ کھچ کے کش لائے گا نا تے اللہ دیاں اکھاں بند ہون گیاں، تے بابا کہے گا میرے مریدو خدا دیاں اکھاں بند نے، چلو ساری جنت وچ ٹر جاؤ۔ کیا بات،
تو میرے محترم بھائیوں توجہ کرو، ان گپوں سے بچو۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ پڑھو، نبی پاک کی حدیثیں پڑھو۔ اب تو یوٹیوب پہ، گوگل پہ، ہر جگہ اسلام 360 کے نام پر ایسی بہترین ایپ ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کے ٹیوٹر موبائل میں موجود ہیں، قرآن کے ترجمے پڑھیں، حدیثوں کے ترجمے پڑھیں، استادوں کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کو ٹائم دیں میرے بھائی، علماء کو ٹائم دیں، علماء کی قربت اختیار کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین حق سمجھ عطا فرمائے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے آگے ہے جو پیچھے ہے، یعلم اللہ جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دماغ محدود ہیں، ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر وہ جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو علم عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے، ایک کرسی پڑی، وہ کرسی عام معمول کی کرسی، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ایک چونی یا 1 روپیہ، 1 روپے کا ٹھیپا پڑا ہوا ہو، اتنی بڑی کرسی ہے کہ یہ زمین اس سے بھی چھوٹی ہے، اور اس زمین میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک کا نظام کتنا بڑا ہے کہ یہ فلکیات کے علم رکھنے والے بتاتے ہیں کہ یہ زمین تو چھوٹا سا ایک ذرہ ہے اس پورے اللہ کے سسٹم کے سامنے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت کر کے اس سسٹم کو چلا کے، ولا یعودہ، اللہ تھکتا بھی نہیں ہے، وہو العلی، اور وہ بلند ہے، العظیم۔ یار اللہ نے نا اس آیت الکرسی میں ایک دعویٰ کیا، ایک دعویٰ تے 7 نقلی دلیلاں دیتی ہیں۔ نقلی ایک ہوتا ہے عقلی دلیلیں اور ایک ہوتا ہے نقلی عقلی دلیلیں دی، عقلی، ہاں نقلی وہ جو نقل ہوتی ہیں قرآن میں حدیث میں، عقلی جو عقل سے اللہ تعالیٰ نے عقل کو دعوت دی ہے کہ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دلیلیں کیا دینی شروع کی؟ پہلی دلیل، اللہ کیوں معبود ہے؟ الحی القیوم، نہیں سمجھ آئی؟ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ، اور کسی میں یہ صفت ہے تو دکھا دو کہ جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اچھا چلو ایسے کر لیتے ہیں۔ اگلی دلیل کیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو، یہ دوسری دلیل اللہ نے دی۔ اور تیسری دلیل اللہ نے کیا دی؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے لہو اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے۔ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل اللہ نے کیا دی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ذرا اس کا ترجمہ تھوڑا قرآن سے کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ سورہ نبا 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے۔ اللہ پاک دوسرے رکوع میں کیا فرماتے ہیں؟
यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, एक दिन ऐसा आएगा जिब्रील और सारे फरिश्ते सफ़ों में खड़े होंगे। नेक लोग सफ़ों में खड़े हैं, अंबिया सफ़ों में खड़े हैं, अतक़िया सफ़ों में खड़े हैं। ला यतकल्लमूना ला यतकल्लमूना ला यतकल्लमूना, कोई बात नहीं कर सकेगा, कोई कलाम नहीं कर सकेगा। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहो ताकि मेरा दिल ठंडा हो जाए। तवज्जो करना, अल्लाहु अकबर। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, बस वो बोलेगा मन अज़िन लहुर रहमान, जिसको रहमान इजाज़त देगा। वक़ाल सवाबा, जो बोलेगा हो नहीं सकता कि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बात कहे। क़ाल सवाबा, वो भी वही कहेगा जो अल्लाह चाहेगा। वक़ाल सवाब, मंज़ल्लज़ी मंज़ल्लज़ी, सवालिया है, मंज़ल्लज़ी कौन है, यशफ़ाउ जो सिफारिश कर सके, इंदहु उसके पास, इल्ला बिइज़्निही इल्ला बिइज़्निही। आपको तो शायद आम महसूस हो रहा है ना, अल्लाह दी कसम उठा के कहता हूँ, मिंबर पर खड़ा हूँ, मैं तो इस तौहीद बयान करने की वजह से इस उम्मीद पर हूँ कि मेरी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, ये तौहीद है जिस पर मैं ना उम्मीदवार हूँ। वैसे मैं नकम्मा और नकारा हूँ, मेरे पास अमल नहीं है, बस मेरे पास एक मेरी उम्मीद है, मेरी वो ये उम्मीद है कि मैं रब्बा तेरे कुरान से तेरी रबूबियत और तेरी तौहीद को बयान करता हूँ। चौथी दलील क्या, मंज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यालमु वो जानता है, मा बैना अयदीहिम जो उनके आगे है, व मा खल्फहुम जो आगे है जो पीछे है वो सब जानता है। वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, छठवीं दलील क्या दी, वसिया कुर्सियु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु दावा, और उस पर कितनी दलीलें, 7 दलीलें। कितनी दलीलें, 7 नकली दलीलें। अल्लाह कहते देख लो कोई है हय्युन कय्यूम तो मुझे बताओ, कोई बताओ कोई है हय्युन कय्यूम। कोई नबी है ही रहा, कोई वली है ही रहा, कोई भी नहीं रहा। इस कायनात में सबसे ऊंचा मर्तबा अल्लाह के बाद वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और उनके बारे में भी 23वें सिपारे की सेकंड लास्ट आयत है, 23वें सिपारे की। खुद जाके तर्जमा उठा के देखना, ये न कहना ज़हीरुद्दीन बाबर ने तर्जमा गलत किया था। ये देखे लिखा हुआ है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ मेरे नबी आपने भी फौत होना है, व इन्नहुम मय्यतून और इन सब ने भी। व मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने आपसे पहले कभी किसी इंसान के लिए हमेशगी नहीं रखी। अफ़ाइम मित्ता, क्या आप फौत हो जाएंगे, फ़हुमुल खालिदून और ये हमेशा रहेंगे ना। मेरा तो फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरा तो फैसला है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है ये सब फना हो जाएगा। यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल, अल्लाहु अकबर, वयबका और बाकी रहेगा रब्बुका तेरा रब, ज़ुल जलाली वल इकराम। तो मेरे भाइयों, नमाज सारी अल्लाह की तौहीद है, नमाज सारी अल्लाह की तौहीद है। नमाज के बाद मैंने आपको कहा दुआ करना फ़र्ज़ है, दुआ करना फ़र्ज़ है। लेकिन ये जो हमारा मुरव्वजा तरीका है ना, इमाम भी हाथ उठा लें, मुक्तदी भी हाथ उठा लें, ये रसूलुल्लाह से कहीं भी इसका सबूत नहीं है, किसी हदीस में सबूत नहीं है इसका, ठीक है ना। इसलिए दुआ वो करनी है जो रसूलुल्लाह ने की है। क्या किया आपने, सबसे पहले सलाम फेरते ही क्या कहा,
بھول گئے ہو؟ اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ پڑھا استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، پھر وہ دعا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللهم لا نعبد الا اياه۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنی۔ کیا پڑھنی؟ آیت الکرسی پڑھنی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اب آخر میں ایک بات بتانے لگا ہوں، نبی پاک نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر، یا پھر وہ بھی 33 مرتبہ، اور جو 100ویں مرتبہ ہو گیا 99 ہو جائیں گے نا، تو جو 100ویں مرتبہ ہے نا وہ بھی وہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جو کرنا یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، ایسے نہیں پڑھنا الحمدللہ 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 الحمدللہ، ایسے نہیں پڑھنا بھائی اللہ کا نام بگاڑ کے نہیں پڑھنا۔ میں کہتا ہوں آپ 33 مرتبہ نہ پڑھیں، صرف 10 بار پڑھ لیں، لیکن پڑھنا پتہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ بولیں، پیار سے آرام سے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو سبحان اللہ 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 نا، یہ اللہ کا نام بگاڑنا نہیں میرے بھائی۔ اس لیے 33 مرتبہ آپ سے نہیں پڑھا جاتا نا، چلو یار آپ 10 بار پڑھ لو، لیکن پڑھنا آرام سے ہے، سکون سے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، نبی پاک نے فرمایا غفر لہ خطایاہ، میں حضور کے الفاظ بیان کرنے لگا ہوں، غفر لہ خطایاہ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ اذکار یاد کریں گے نا، انشاءاللہ لائبریری سے کارڈ ملتا ہے، اس کارڈ پر نا سارے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد کی دعائیں، تو وہ جو دعائیں نا وہ آپ نے لے لینی ہیں اور اپنی جیب میں ڈال لینی، اور یہ ایک ایک جتنی میں نے جمعے میں بتائی ہیں وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے یاد کرنی ہے۔ جس طرح نماز یاد کی ہے اسی طرح نماز کے بعد کی دعائیں، مسنون دعائیں جو نبی پاک نے دعائیں کی ہیں وہ یاد کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نا ہمارے ایک دوست ہیں، وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جڑا تسی جمعے تو بعد دعا کراندے او کی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ بھائی جب کوئی درخواست کرے تو پھر دعا کرنا نبی پاک سے ثابت ہے۔ تو اس لیے مجھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھیں نا پرچیاں بھی بھیجتے ہیں، فون پر بھی کہتے ہیں کہ دعا کرنا، تو اس لیے میں دعا کرواتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔